نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی 2 وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی پر کرتی ہے اور اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے مال اور دولت نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیا ہے۔ اگر انسان کو سونے کی 1 وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرے گا، اگر دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالی ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم کا بھوکا جو علم حاصل کرتا ہے، علم سے محبت ہوتی ہے، دوسرا دولت کا بھوکا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں، پہلی حرص لالچ اور دوسری دنیا کی محبت، دولت کی محبت۔ چنانچہ یہ خصلت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمان نبی ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام کے راستے پر چلا اور زندگی کی معمولی گزر بسر پر قناعت کر لی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امیر اور فقیر یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں معمولی غذا میسر آتی، اور آقا فرماتے ہیں کہ مالداری مال کی کثرت سے نہیں ہے بلکہ حقیقی مالداری دل کی صفائی سے ہے، دل میں اللہ کی محبت سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب جلیل سے سوال کیا کہ تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جو میری عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا عادل کون ہے؟ تو رب نے فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے بھوک لگے تو 1 روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش ہلاکت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرہیزگار بن، تو سب سے بڑا عابد ہوگا، قناعت کر، تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر، تو مومن ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کوئی ایسی بات نہ کر کہ جس پر کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔ تو سامعین حضرات، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا کتنا بھی مال ہو جائے لیکن ہمیں یہ مال سکون نہیں فراہم کرے گا، بلکہ ہمیں سکون جو ملے گا وہ اللہ کی محبت میں ملے گا اور دین سے محبت میں ملے گا، اللہ کے عشق میں، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے کیا کچھ لینا حلال سمجھتا ہوں؟ تو سنو، سردی اور گرمی کے لیے 2 چادریں، اور اس کے علاوہ مجھے حج، عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمولی جوان کی شکم سیری کے بقدر غذا کی فراہمی۔ لوگوں، میں مسلمانوں سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوں، بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنا بھی لینا جائز ہے یا نہیں۔ گویا آپ اتنی سی مقدار میں بھی شک فرما رہے تھے کہ کہیں یہ قناعت کے دائرے سے خارج تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، ان کی قناعت دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قناعت دیکھیں، اور
علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علماء کے علم حاصل کر لینے کے بعد کون سی چیز ان کے دلوں سے علم نکال لیتی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لالچ، حرص، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ کسی شخص نے حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قول کی تشریح چاہی تو انہوں نے جواب دیا کہ انسان لالچ میں جب کسی چیز کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے تو اس کا دین رخصت ہو جاتا ہے۔ حرص یہ ہے کہ انسان کبھی اس چیز کی اور کبھی اس چیز کی طلب میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کبھی اس مقصد کے حصول کے لیے میرا سابقہ مختلف لوگوں سے پڑے گا۔ جب وہ تیری ضرورتیں پوری کریں گے تو تیری ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ وہ تجھ سے اپنی عزت چاہیں گے اور تو رسوا ہو جائے گا، اور اسی محبت دنیا کے باعث جب بھی تو ان کے سامنے سے گزرے گا تو تو انہیں سلام کرے گا، اور جب وہ بیمار ہوں گے تو تو عیادت ہو جائے گا، اور یہ تیرے تمام افعال خدا کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے۔ تیرے لیے بہت اچھا ہوتا اگر تو ان لوگوں کا محتاج نہ ہوتا۔ اللہ نے جو دے دیا تھا اسی پر اللہ کا شکر کرتا، قناعت کرتا۔ رب نے تھوڑا یا زیادہ جتنا مال عطا کیا تھا اسی پر شکر گزاری کرتا تو اللہ تبارک و تعالی تجھے کسی کا محتاج نہ بناتا۔